ایسا الارمنگ ڈیٹا ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بعد آپ کو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا کہ نائجیریا کے بعد پاکستان یہ واحد ایسا ملک بن گیا ہے جو کہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، انڈر ایج ہیں، اور جو تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں وہ بھی اتنی کوئی معیاری تعلیم حاصل نہیں کر رہے کہ اگر کسی جو ہے چھوٹے بچے کو کوئی بک پکڑا دیں اور اسے کہیں کہ پڑھے، کیونکہ یہ سرکاری اسکولوں کا ڈیٹا ہے، پرائیویٹ تو فیس ہی آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اتنا یہ ایجوکیشن کمرشلائزیشن کی طرف چلی گئی ہے جس میں صرف آپ سے جو ہے نا بیگ بھر بھر کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آکسفورڈ کا سلیبس آپ کو پڑھائیں گے، اور آکسفورڈ کے سلیبس کے نام پر آپ سے کتنی بھاری فیس لی جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے نا کہ جب سے ہماری تعلیم کمرشلائزیشن کا شکار ہوئی ہے، تعلیم کا نظام ہمارا اتنا اس میں فقدان دیکھنے میں آیا ہے، ہمارا اتنا ڈیمیج ہوا ہے، اب صرف یہی فگرز ملاحظہ کریں کہ 2,20,00,000 بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہی نہیں ہیں، سکولز ہی نہیں جا رہے ہیں، 1.5 کروڑ بچیاں ہیں جن میں 1.5 کروڑ بچیاں ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹا کی بنیاد پر کہ ہمارا مستقبل کہاں پر جا رہا ہے، کس جانب، اور ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز میں تعلیم ہے ہی نہیں ہے۔ پہلے بجٹ آپ دیکھ لیں، تعلیم کا بجٹ کتنا ہوتا ہے، یہاں صحت کا ہے آپ کا 2.7 اور تعلیم کا ہے 2.5، اور باقی ڈیفنس کا، باقی چیزوں کا اگر آپ ڈیٹا کی بات کریں تو وہ اربوں کھربوں روپیہ ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا جو سب سے نیچے حصہ آتا ہے نا، جس میں آ جاتا ہے کہ پینشنرز کو، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دینے کے بعد جو سب سے معمولی بجٹ ہوتا ہے نا، اس میں یہ تعلیم اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ بیچارے سڑکوں پر خوار ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافے کے مطالبے پر تنخواہیں مل نہیں رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر کیسے ہم بہتر تعلیم برائے فروخت ہے پریڈکشن کر سکتے ہیں، بہتر مستقبل کی امید کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں، اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے سی ای او آفاق شاہد وارثی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ شاہد وارثی صاحب، آپ ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑے تعلیم کے حوالے سے بڑے ادارے بھی کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ سر کیا وجہ ہے ہمارے حکمرانوں کی پریورٹیز میں ہی تعلیم نہیں ہے، یا پھر ہم ابھی تک سنجیدہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک، یا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بغیر تعلیم کے بھی کوئی ترقی یافتہ اقوام میں اپنا شمار کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ایک تو آپ نے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ اس میں شروع میں جو آپ ڈیٹا ڈسکس کر رہے تھے کہ کتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور نائجیریا کے بعد پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں، تو اس میں ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیے کہ 2014-15 میں پاکستان میں ٹوٹل 5 سے لے کے 16 سال تک کے بچوں کی تعداد 50 لاکھ تھی، 5 ملین کے قریب۔ اس میں سے 26 ملین اسکول جاتے تھے جی، اور 24 ملین اسکول نہیں جاتے تھے۔ تو یہ جو 24 ملین اسکول نہیں جاتے تھے، یہ ٹوٹل بچوں کا 47% تھے اس ایج گروپ کے۔ اب آج آپ 2022 کا ڈیٹا اگر اٹھا لیں تو اس وقت جو بچے اسکول نہیں جاتے، جس کے اسٹیٹسٹکس دی جاتی ہے، وہ 22.8 ملین ہے، جو کہ ٹوٹل کا 44% کے قریب ہے۔ اس کا مطلب ہے پچھلے 7-8 سالوں میں صرف 3% کا فرق پڑا ہے۔ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہلے 47% تھے، 44 ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ اس رفتار سے اگر آپ چل رہے ہیں، اور یہ کسی پلاننگ کے نتیجے میں نہیں ہوا، تو اگلے 50 سال میں بھی پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 100% نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ان بچوں کا معاملہ ہے جو کہ اسکول نہیں جا رہے، اور ان کو لانے کے لیے کیا ایفرٹ ہو رہی ہے، اس ایفرٹ کا اندازہ آپ ان 7-8 سال کے ڈیٹا سے لگا لیجئے کہ پہلے اگر 24 ملین بچے نہیں جا رہے تھے تو اب 22.8 ملین نہیں جا رہا اس کے اندر، تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ تو ظاہر اس سلسلے میں تو کوئی سنسیریٹی نہیں ہے۔ پھر ایک وہ بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت سے اعداد و شمار ہیں۔ وہ کیا اعداد و شمار ہیں؟ وہ اعداد و شمار یہ ہیں کہ یہ بچے جو اسکول جاتے ہیں اس میں گریڈ 5 کے بچے گریڈ 2 کی اردو کی سٹوری نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے بچے نہیں پڑھ سکتے؟ آلموسٹ 50% نہیں پڑھ سکتے۔ انگلش میں اگر ایک ورڈ ہے ٹیچر یا واٹر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کلاس 5 کا بچے یہ نہیں پڑھ سکتا 50%۔ حالانکہ کلاس 5 کے بچے کو اس سے زیادہ کمپلیکس قسم کے ورڈز پڑھنے چاہیے تھے۔ تو جو بچے اسکول جا بھی رہے ہیں ان کی بھی جو اسٹیٹسٹکس دیکھی جائے گی آپ کو، اس میں بھی کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہو رہی، جس میں لینگویج بھی ہے اور جس میں میتھمیٹکس بھی ہے کہ ان کا رزلٹ بہت خراب ہے۔ اچھا، یہ دونوں سائڈ پر ہے، یہ پبلک سائڈ پہ بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر یہ جو ڈیٹا ہے یہ دونوں کو ملا کر ہے۔ رائٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر ہیں دونوں کو ملا کے یہ بات کی جا رہی ہے کہ آلموسٹ 52% کے قریب بچے ایسے ہیں جو 2 ڈیجٹس کے ڈویژن نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا کریکولم یہ کہتا ہے کہ کلاس 5 کے بچے کو 6 ڈیجٹ کے ڈویژن آنے چاہیے، لیکن وہ 2 ڈیجٹ کے ڈویژن نہیں کر سکتے۔ کلاس 2 کی اردو کی کتاب کی سٹوری ریڈ نہیں کر سکتے۔
تو یہ تو نیشنل کریکلم آپ کا کیا کہتا ہے 2006 کا، آپ اس کے مطابق بھی آج 2023 میں وہ گول اچیو نہیں کر سکتے. تو معیار تعلیم بھی بہت خراب ہے اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ترقی، اس کے علاوہ کوئی ترقی نہیں ہوتی. میں ابھی پچھلے ہفتے چائنا میں تھا. کلچر پورے صرف گورنمنٹ کی سائٹ پہ تو ہے ہی ہے. تو چائنا کے ایک شہر سے دوسرے شہر وزٹ کرتے ہوئے 5 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور 5 گھنٹے کی اس فلائٹ میں ایک 3 سے 4 سال کا بچہ ہوگا اور ماں اس کے ساتھ بیٹھی تھی. بغیر کسی مبالغے میں بات کہوں تو 5 گھنٹے میں سے تقریباً 3-3.5 گھنٹے اس بچے کے ہاتھ میں پینسل تھی اور کاپی تھی. واہ. موبائل نہیں تھا اس کے پاس، پینسل اور کاپی تھا اور وہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا تھا. اور جس وقت جہاز پہ لائٹ آف ہوئی ہے اس وقت بھی وہ لائٹ جلا کے اپنے ٹیبل پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا تھا اور بالکل 5 گھنٹے فریش تھا، کوئی شور نہیں تھا اور زیادہ سے زیادہ ایج اس کی 3 سے 4 سال ہوگی. ماں اس کو گائیڈ کر رہی تھی. ہمارے یہاں کیا ہے، بچہ جب تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو موبائل ہاتھ پہ پکڑوا دیتی ہیں. تو انہوں نے ٹیکنالوجی کے اس دور میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود بچوں کو کاپی پینسل کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے جب یہ بچے آگے جائیں گے تو ان کی ریڈنگ، ان کے میتھمیٹکس، ان کی سائنس، یہ سب بہتر ہوگی. اسی لیے آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ پوری دنیا کے بچوں کی میتھمیٹکس، سائنس اور لینگویج کا اسسمنٹ ہوتا ہے جو OECD کے تحت بننے والا ایک ادارہ ہے، پیسا، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. پیسا، یس. پیسا کے رزلٹ کے اندر پہلے چائنا پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا، فن لینڈ دنیا میں نمبر 1 تھا. جب سے چائنا نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا ہے دنیا میں میتھمیٹکس میں، سائنس میں اور لینگویج میں چائنا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مائی گاڈ. پاکستان کا تو اس میں دور پاکستان تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا آج تک. اچھا. پاکستان تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا. پیسا کا 2025 کا ویژن یہ ہے کہ 90 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کریں. انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، پوری دنیا اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اس دور کے اندر جتنی میتھمیٹکس، جتنی سائنس کلاس 15 ایئرز ایج بچے کو آنی چاہیے اس میں ہم کہاں ہیں. دنیا اس پیسا کے رزلٹ کی بنیاد پہ اپنا کریکلم ریوائز کر رہی ہے. ہم نے آج تک وہاں کبھی پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ ہم چیک کریں کہ ہمارا بچہ دنیا میں کس پوزیشن پہ ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفارمٹی آف کریکولم. اکثر ہم ایک نعرہ سنتے تھے اپنی حکومتوں سے، پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کا بھی ان کے مینیفیسٹو کا حصہ ہوتا ہے کہ یکساں نظام تعلیم. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یونیفارمٹی ہی نہیں ہے. گورنمنٹ سلیبس کچھ اور ہے، پھر او لیول، اے لیول ہیں، پھر مدارس کا، مسجد کا ان کا ایک اپنا تعلیمی نظام ہے. تو یہ کتنی بڑی ہرڈل ہے ہماری تعلیمی میدان میں. اچھا، اس میں ہرڈل سے زیادہ کنفیوژن ہے اور یہ کنفیوژن میرا خیال ہے اس پروگرام میں کلیئر ہونی چاہیے. لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. جس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، یکساں نصاب تعلیم ہے. یکساں نظام تعلیم میں تو آپ ایکول اپرچونٹیز سب کو دیتے ہیں. بالکل. یکساں نصاب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑنے سے مراد یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم نے سنگل نیشنل کریکلم بنا لیا. بھائی کریکلم پاکستان میں 2006 میں بھی تھا، کریکلم اس کے بعد 2017 میں ریوائز ہوا، کریکلم اس کے بعد سنگل نیشنل کریکلم آگے 2020 میں ہوا، 22 میں ہوا. نصاب کیا کرتا ہے؟ نصاب آپ کو ایک اسٹینڈرڈ دے دیتا ہے کہ آپ نے میتھمیٹکس میں، لینگویج میں، سائنس میں بچوں کو کس گریڈ پہ کس قابل بنانا ہے. 2006 کا کریکلم یہ کہتا ہے کہ کلاس 5 کے میتھمیٹکس کے بچے کو 6 ڈیجٹ آنے چاہیے. 2020 کا کریکلم کہتا ہے 5 ڈیجٹ آنے چاہیے. تو وہ 5 لکھ دے یا 6 لکھ دے یا 8 لکھ دے، اس کے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ امپلیمنٹ کب ہوگا اور امپلیمنٹیشن والی باڈی کون سی ہے. تو نصاب آپ دنیا کا جتنا بہترین بنا لیں اس سے معیار تعلیم کبھی بھی بہتر اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کا اسسمنٹ کا نظام آپ کے نصاب کے مطابق نہیں ہوتا. سر ایک ہمارے ٹیچرز میں بھی تو وہ ابیلٹی نہیں ہے نا، انہوں نے بھی تو یہی کچھ پڑھا ہے، یہی پڑھ کے تو آگے ٹیچرز بنے. لیکن ٹیچر میں اگر ابیلٹی نہیں ہے تو کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ کہ گورنمنٹ آف پاکستان جب آپ یکساں نظام کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ نصاب بنانے کے بعد آپ نے ایک اسٹینڈرڈ تو طے کر دیا. وہ نصاب پہلے بھی خراب نہیں تھا. پاکستان کا نصاب ٹھیک ہے، ہمیشہ سے ٹھیک ہے، لیکن اس نصاب کو 90% سے زیادہ پاکستان کے ٹیچر نے پڑھا ہی نہیں ہے. جی جی جی. انہیں نہیں پتا سائنس کے وہاں میمورائزیشن ہے. انگلش کا ٹیچر جا رہا ہے میمورائز کروا رہا ہے، اردو کا ٹیچر جا رہا ہے میمورائز کروا رہا ہے. آپ جسٹ امیجن کریں کہ میں اکثر پروگرام میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ آپ ایک لینگویج انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں اور وہاں آپ 10 سال تک لینگویج سیکھیں اور پھر اس لینگویج انسٹیٹیوٹ سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے اور پھر آپ نہ انگریزی میں بول سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ لکھ سکتے ہو، تو آپ حیران ہوں گے یہ کون سا لینگویج انسٹیٹیوٹ. حیران ہوں گے نا. بھائی گریڈ 1 سے گریڈ 10 تک بچہ انگلش پڑھتا ہے نا اسکول میں، انگلش ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے نا آپ نے.
लैंग्वेज इंट्रोड्यूस है उर्दू हो या इंग्लिश, उसका क्या पर्पज है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। Yep. जब आप फेल भी नहीं होते और आप पास भी हो जाते हैं और आप बोल भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते, तो आप पास होते किस चीज में? इसका मतलब है वहां निसाब के लेवल फोकस नहीं है कि रीडिंग का ये गोल अचीव करना था, राइटिंग का ये गोल अचीव करना, वहां तो मेमोराइजेशन है, उर्दू में मेमोराइजेशन, मैथमेटिक्स में मेमोराइजेशन, साइंस में मेमोराइजेशन। तो आप मेमोराइज करा के बच्चों को पास करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बनाया हुआ है हमने उसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे, एक लैंग्वेज की तरह। कोई बॉडी नहीं है जो ये चेक करे कि ये निसाब के गोल अचीव हुए कि नहीं हुए। कोई बॉडी नहीं है जो चेक करे कि टीचर्स पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। कोई बॉडी नहीं है। मतलब मैं आपको एक हैरानकुन डेटा देता हूँ, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, स्कूल भी सुन रहे होंगे। जब आप प्री नर्सरी में अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं और प्री नर्सरी से ग्रेड 8 तक वो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, तो ये 10 ईयर 11 ईयर के करीब एज हो गई। इस पूरी एज में वो बच्चा अपनी जिंदगी का सिर्फ 10% टाइम है जो स्कूल में गुजारता है अपनी लाइफ। वो 10% टाइम भी आप समझ लीजिए कि टोटल टाइम क्या होगा, वो तकरीबन 6-7 हज़ार घंटे बनते हैं। अब हम उस स्कूल लाइफ में ये सारे सब्जेक्ट्स जो मिलाएं तो 56-57 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। 9000 के करीब लेसन हैं जो लेसन पीरियड होते हैं स्कूल में। सीखता क्या है वो रिपोर्ट सामने आ रही है, 2 डिजिट डिवीजन नहीं कर सकता, उर्दू रीडिंग नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है स्कूल में टाइम पाकिस्तान के बच्चों को कम नहीं मिल रहा। दुनिया के बाकी बच्चों को जितना वक्त मिलता है उतना ही पाकिस्तान के बच्चे को मिलता है। लेकिन उस क्लासरूम के अंदर टीचर जाके क्या कर रहा है, कोई ऐसी इंस्पेक्शन बॉडी नहीं है जो चेक करे कि गोल करिकुलम के अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी दुनिया में इसकी बॉडी होती है, बस्ते भारी हो रही हैं बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी दुनिया में क्या होता है, आप बराबर में चले जाएं यूएई, दुबई के अंदर एक बॉडी बनी है 2006 में, उसका नाम है KHDA, नॉलेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो क्या करती है, पाकिस्तानी स्कूल है या इंडियन स्कूल है या ब्रिटिश स्कूल है, कोई भी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर आप अंदाजा लगाइए कि सिर्फ लास्ट ईयर का डेटा बता रहा हूं, 215 स्कूल हैं दुबई में। ठीक, 215 स्कूलों में से 199 स्कूल के 19,000 क्लासरूम को ऑब्जर्व किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उनके बाद उनके टीचर को इवैल्यूएट किया गया, उनके करिकुलम को इवैल्यूएट किया गया, उसके 6-7 इंडिकेटर्स हैं। फिर बताया गया है कि यूएई दुबई का कौन सा स्कूल आउटस्टैंडिंग है, कौन सा गुड है, कौन सा वेरी गुड है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा वीक है, कौन सा वेरी वीक है। एक स्कूल के अलावा वीक कोई नहीं है, वेरी वीक। लेकिन ये अमल इसलिए है, गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे दिया कि करिकुलम के हवाले से दे दिया स्टैंडर्ड, टीचर के हवाले से स्टैंडर्ड दे दिया, प्रिंसिपल के हवाले से स्टैंडर्ड दे दिया। देने के बाद स्टैंडर्ड फारिग नहीं हो गए, इंस्पेक्शन हो रही है, रेगुलर इंस्पेक्शन हो रही है, फीडबैक जा रहा है। वो फीडबैक पब्लिकली अनाउंस होता है, अखबारात में अनाउंस होता है। आप वेबसाइट पे जाके इस वक्त दुबई के किसी स्कूल के बारे में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल उसके वीक या आउटस्टैंडिंग है। आप किसी स्कूल के बारे में देख सकते हैं, चाहे आप उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है, कि टीचर इसके वीक है या आउटस्टैंडिंग है। किसी स्कूल के करिकुलम के बारे में देखना चाहे देख सकते हैं। तो जिस स्कूल का आप पूरा डेटा लेके पेरेंट्स के सामने रख देते हैं और पेरेंट्स क्या है कि ये रेटिंग में एक वीक स्कूल है, वहाँ एडमिशन नहीं होंगे, तो स्कूल खुद ब खुद अपने आप को। लेकिन सर दूसरी हमारी ऐसी बॉडी नहीं है, हम तो अप टू डेट ही नहीं है, इनहेंस ही नहीं है। दुनिया मेटावर्स और एआई पर पहुंच चुकी है। हमारे तालीमी इदारों में वही फरसूदा, वही सब्जेक्ट्स हैं जो एक चले आ रहे हैं। कोई आइडिया ही नहीं है कि दुनिया अगले 10 साल 20 साल में कहाँ पर होगी। विजन नहीं है ना, सिंसियरिटी का मसला है। देखिए लास्ट मंथ दुनिया का एक सबसे बड़ा बुक फेयर होता है, लास्ट 70-75 ईयर से हो रहा है, उसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट बुक फेयर। मैं जर्मनी में था, ये मैं पिछले महीने की बात बता रहा हूँ, 17 के बाद। जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में पूरी दुनिया की एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन स्टॉल लगाती है। आपको पाकिस्तान नाम का कोई एक भी स्टॉल नजर नहीं आएगा, और वहाँ पे अफगानिस्तान के नाम से नजर आएगा। यानी अफगानिस्तान मैंने का है, विजिट पाकिस्तान का नहीं है। अफ्रीका में आपको रवांडा का नजर आ जाएगा, आपको कीनिया का स्टॉल नजर आएगा, लेकिन पूरी दुनिया के इस सबसे बड़े बुक फेयर में आपको पाकिस्तान नाम का एक भी स्टॉल नजर नहीं आएगा। हम पार्टिसिपेट करते रहे पहले, पाकिस्तान के नाम नहीं नजर आएगा। दूसरी इंटरेस्टिंग बात सुने, मैं एक सिंगापुर के पब्लिशर के पास गया, मैं समझा ये सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन लड़का पाकिस्तानी लग रहा है। मैंने थोड़ी सी उससे गुफ्तगू की, फिर वो जानता था। मैं हैरान हुआ कि फिर मैं पहचान गया कौन है। ये पाकिस्तानी एक इदारा था जो स्टेम एजुकेशन पे, ये जो साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं, इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को मिला के उसका एक निसाब बनाया है, लेकिन वो पाकिस्तान के नाम से नहीं जा रहा कि कौन पूछेगा। उसने एक सिंगापुर में रजिस्टर्ड करा के एज अ सिंगापुर कंपनी के हैसियत से स्टॉल लगाया होगा। ये तो हम बाकी दुनिया अफगानिस्तान के नाम से लगा रही है, रवांडा के नाम से लगा रही है, कीनिया के नाम से लगा रही है। हम इतनी
جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں اور کرتا. اس میں ایک اور ماشاءاللہ بات سے- میں ایک شیئر کرتا ہوں. جی سر. پاکستان 1947 میں بنا. 1947 میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی جس کا نام ہے ISO. آپ نے نام سنا ہوگا, ISO 9000 وغیرہ یہ سب. بالکل. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن. 1951 میں پاکستان اس کا ممبر بن گیا. اس وقت سینسیٹیوٹی کا لیول دیکھیں آپ. 47 میں پاکستان بنتا ہے اور ایک گلوبل آرگنائزیشن کا پاکستان 1951 میں ممبر بن گیا. اسی گلوبل آرگنائزیشن نے 2007 میں ایجوکیشن کی اسٹینڈرڈ کے لیے وہ بنایا پاکستان کا ممبر. پاکستان 2019 میں اس کمیٹی میں شامل ہوا. 2019 19 میں شامل ہوا. یہ وہ ادارہ ہے جس کا پاکستان ایز اے کنٹری ممبر ہے اور یہ پورے دنیا کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں, ہر فیلڈ میں سٹینڈرڈز لکھتے ہیں, وہ پبلش ہوتا ہے. یہ ملک اپنے آپ کو ہمارے سٹینڈرڈز تو ایسے ہے کہ ہم نے گلی کے اس طرف بھی ہم تو اسکول رکھا ممبرشپ ہے. نہیں لے رہے. آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں؟ بالکل سبھی کرتے ہیں. آپ دونوں کے کریڈٹ کارڈ کے سائز میں کوئی فرق ہے؟ نو سر, کیوں نہیں ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں نہیں ہے؟ اس میں شکر ہے پاکستانیوں نے نہیں. وجہ کیا ہے؟ ڈویژن آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے وڈتھ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. 0.78 mm ہوگا تو اتنا ہی ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ یہ ISO کا ایک سٹینڈرڈ ہے, ISO 7810. اس سٹینڈرڈ میں لکھا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کی ڈائمنشن کیا ہوگی, رائٹ, اس کی تھکنس کیا ہوگی. کوئی ایک ملک دنیا میں اس کی وائلیشن نہیں کر سکتا. کرائٹیریا ورنہ پوری دنیا میں آپ بینیفٹ نہیں لے سر ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں نا, اور اسی نے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ بھی سیٹ کیے ہیں. اسی نے بالکل. لیکن ہم نے آج تک اس کو پڑھا نہیں ہے. میں اس کمیٹی کا چیئرمین ہوں جس نے یہ سٹینڈرڈ اپروو کرایا ہے, اور دنیا میں جس گلوبل سٹینڈرڈ کو لکھا گیا ایجوکیشن کا, 4 سال اس میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ شامل رہا ہوں. ہم اس کی اویئرنیس پاکستان میں دے رہے ہیں. آپ سب کچھ چھوڑ دیں, یہ 36 پیجز کے ڈاکومنٹ کے 10 پیجز ہیں 19 سے لے کے 30 تک. اس کو پڑھ کے پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیں. سر جس پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ چلا سر جس طرح سے آپ نے ہمارے پورے ایجوکیشنل سسٹم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے نا, وہ واقعی میں بڑا الارمنگ بھی ہے, اور ہماری حکومتوں کو اس پر سوچنا بھی چاہیے. بہت شکریہ شاہد وارثی صاحب, آپ کے وقت کا تشنگی باقی رہے گی انشاءاللہ. ہمیں جانا ہے بریک پر. اسٹے ود اس.